حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اپنے مومن بندوں کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اہل ایمان کا مومنوں کے درجات میں سے یہ ایک درجہ ہے، اور اہل تقوی عبادت گزار کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ ہر مومن مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اس درجے اور مقام کو پانے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ دین حق میں استقامت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مدد ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مومن بندوں کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ دین اسلام پر وہ استقامت اختیار کریں، دین اسلام پر وہ قائم رہیں، جمے رہیں، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ گردش زمانہ کو دیکھ کر، حادثات کو دیکھ کر، مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر وہ دین اسلام سے پھرے نہیں، دین اسلام سے منحرف نہ ہوں، بلکہ وہ دین اسلام پر قائم رہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وہ سب کے سب دین اسلام پر قائم رہیں، دین اسلام پر جمے رہیں، اور اس بات کو یاد رکھیے ولا تطغوا، اور تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم کسی پر زیادتی نہ کرو، اگرچہ وہ اہل کفر ہو، اگرچہ وہ اہل شرک ہو، تم کو زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے اور اسلام کا پیغام ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے، یہی وہ استقامت کی راہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رب العالمین کے سامنے سر سجود ہوتا ہے، اور وہ قیام کی حالت میں رب العالمین سے ہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے، مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا ہر نمازی، ہر مصلی کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پر یہ چلنے والے کون ہیں؟ صراط مستقیم جو ہے یہ کن کا راستہ ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا صراط ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام اور اکرام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ گروہ کون ہیں؟ وہ کون ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جن پر اللہ رب العالمین نے کرم کیا ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات اور نوازشیں کی ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، اور ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن جو صدق دل سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ان کے لیے بھی وہی بشارت ہے، ان کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی وہی نعمت عظمی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، ان کے چہرے پر غم اور فکر کے آثار نمایاں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے صحابی کے چہرے کو غمزدہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالی اراک محزونا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ کیا کوئی فکر والی بات ہے؟ بیان کرتے ہیں یا نبی اللہ شیء فکرت فیہ، ہاں ایک چیز ہے، ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی فکر مند ہوں۔ یہ صحابی رسول
رسول ہیں، یہ رسول کے چاہنے والے ہیں، یہ شمع نبوت کے پروانے ہیں، ہر لمحہ ہر آن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کرنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم صبح کو بھی آپ کے پاس آتے ہیں، شام کو بھی آپ کے پاس چلے آتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، آپ سے دین کی بات کو ہم سیکھتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یاد آتا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ کائنات کا معاملہ ہے، یہاں پر ہماری آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے انور کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب میں موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کے بھی موت کو میں یاد کرتا ہوں، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہوگا، آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا اگر جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تب بھی وہ نبیوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ صدیقین کے مقام کو نہیں جا سکتا ہے، وہ شہداء اور صالحین کے درجات کو نہیں پا سکتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے سوال کو سنتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کے اوپر سکوت طاری ہے، کیونکہ وہ نبی رحمت اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات صحابہ کو نہیں بتاتے ہیں۔ ابھی آپ اسی مجلس میں ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، سوال کرنے والے بھی موجود ہیں، جبریل امین کی آمد ہوتی ہے، رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیا، صحابہ کرام کے لیے بشارت ہے، آپ کے ماننے والوں کے لیے بشارت ہے، آپ کے جانثار کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے متبعین کے لیے خوشخبری ہے، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اعتراف اور اقرار کریں گے ان کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے کسی پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ اہل استقامت کا راستہ ہے، یہ اہل ہدایت کا راستہ ہے۔ تمہیں صراط مستقیم چاہیے، تمہیں استقامت کی راہ چاہیے، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں آ جاؤ، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی تابع داری کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے یہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام اور اکرام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے میرے بھائیوں؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر کیا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام نے اپنے خوشی کا اظہار کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صراط مستقیم کا یہ راستہ ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونے والوں کا یہ انعام اور اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی اور استقامت پر قائم رہنے کی بڑی فضیلت کیوں بیان کی؟ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے رب العالمین نے کیوں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ؟ ربنا اللہ کے بعد رب نے کیا اعلان فرمایا؟ ثم استقاموا، انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے اعتراف کیا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے توحید کے قائل ہیں۔ کیوں رب العالمین نے آگے فرمایا ثم استقاموا؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو توحید کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ایمان پر قائم نہیں رہتے، ایمان تو لے آتے ہیں، ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، عقیدے توحید کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے توحید کو خراب کر ڈالتے ہیں، اپنے اعمال میں فساد پیدا کر لیتے ہیں، ان کے سلوک میں انحراف آ جاتا ہے۔ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا ایمان تو لے آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن ممکن ہے کہ ان کے پائے استقامت میں لغزش آ جائے، وہ اپنے عقیدے کو خراب کر ڈالیں، اپنے توحید کو برباد کر ڈالیں۔ رب العالمین نے فرمایا ثم استقاموا، انہوں نے زبان سے اقرار تو کر لیا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ابھی یہ کامیابی کے لیے کافی و شافی نہیں ہے، پھر وہ اسی پر قائم رہیں، پھر وہ اسی پر جمے رہیں، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ کیا ہوا تھا میرے بھائیوں؟ رسول کائنات کے سامنے ایک صحابی آئے تھے اور سوال کیا تھا یا
یا رسول اللہ اسلام میں کوئی جامع بات آپ بتا دیں، کوئی آخری بات آپ بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں اور اس پر عمل کر لوں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اسی پر قائم رہو، پھر اسی پر جمے رہو، تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں کلمہ کا اقرار کرنے والے، کلمہ توحید کا اعتراف کرنے والے، رب العالمین کو ایک ماننے والے، ہم کہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ ہمارے پائے استقامت میں لغزش آ چکی ہے، رب العالمین کے توحید پر قائم نہیں ہے، ہمارے اعمال میں انحراف آ چکا ہے۔ کتنے نمازی یہاں پر آتے ہیں میرے بھائیوں، کتنے صف ہو جاتے ہیں نماز کے اندر، آپ ذرا نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، جمعہ کے دن ہماری مساجد بھر جاتی ہے، چاہے وہ اوپر کا منزل ہو یا اس کے اوپر کی منزل ہو، مسلمان بہت ہیں لیکن نماز پنجگانہ میں حاضر ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ یہ استقامت کا راستہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر اس قدر کمزوری ہے، ہمارے عقیدے میں اس قدر کمی ہے، تو یاد رکھیے گا ہمارے لیے بشارت و خوشخبری نہ دنیا میں ہے، نہ قبر میں ہے، نہ آخرت میں ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا، توحید پر قائم رہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، موت کے وقت بھی خوشخبری ہے، قبر میں جانے کے وقت بھی بشارت ہے، اور حشر کے میدان میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ایک مومن کلمے کا اقرار کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی اولاد اس کے قریب ہوتی ہے، اس کے قرابت دار اس کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، مرنے والے کو یقین ہے میں بچ کر کے جانے والا نہیں ہوں، چاہنے والوں کو بھی یقین ہے کہ میرا عزیز دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور پل دو پل کا یہ مہمان ہے، پھر ملاقات نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، رشتے ناتے ٹوٹنے والے ہیں، قرابت داریاں ختم ہونے والی ہیں، وہ ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے، لیکن موت کے وقت وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اعمال صالحہ کو بجا لاتا ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے اللہ تخافو، تم کو ڈرنا نہیں ہے، آگے کے جو منزلیں آ رہی ہیں، چاہے وہ قبر کی تاریکی ہو، چاہے وہ قبر کی وحشت ہو، اور چاہے وہ پل صراط ہو، چاہے وہ آخرت کا منظر ہو، اے مرنے والے تمہیں خوف نہیں کرنا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہارے لیے تو بشارت و خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تقول لروح المومن، فرشتے مومن روح سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایتها الروح الطیبۃ، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح جو پاک جسم کے اندر ہے، تو نکل، تو چل میرے ساتھ، اپنے رب کی طرف چل، راحت و سکون کی طرف چل، خوشبو کی جانب چل، تیرا رب تجھ سے راضی اور خوش ہے۔ اللہ اکبر، یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پر قائم اور دائم رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ موت کے وقت بھی خوشخبری ہے، موت کے وقت بھی بشارت ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اگر ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں، اگر ہم کلمہ کو کافی سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ کو افسوس کے ساتھ ملیں گے، اور یاد رکھیے جو عمل صالح کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ بھی تمنا کریں گے کاش کہ میں زندہ کر دیا جاؤں اور نیکیاں کر لوں، اور میں نمازیں پڑھ لوں، اور میں اللہ کو یاد کر لوں، صدقات اور خیرات کر لوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، عمل صالح کرنے والا جو ہوتا ہے، استقامت کی راہ پر جو چلنے والا ہوتا ہے، اگر وہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک اور مرنے تک عمل نیک کرتا رہے، تب بھی وہ تمنا کرے گا کاش
میں 2 رکعت نماز اور ادا کر لوں، کاش کہ میں نیکیاں اور کر لوں، میرے درجات اور بلند کر دیے جائیں۔ لیکن وہ انسان جو رب العالمین کو ناراض کرنے پر لگا ہوا ہے، جو رب العالمین کی ذات سے وہ سرکشی کر رہا ہے، اس دن اس کو معلوم ہو جائے گا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ لے گا کہ آج معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو کچھ لے کر کچھ دے کر کامیاب ہو جایا کرتے ہیں، اور یہاں پر جو انسان کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کی چاہت تو ہے عمل کرنے کی، اس کی تمنا تو ہے نماز پڑھنے کی، لیکن رب نے کہا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب اس کا ذکر کرنا، اب اس کو یاد کرنا، نماز کا خیال کرنا اب اس کو کہاں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یقول یا لیتنی ما قدمت لحیاتی، افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کوئی نیکی نہیں بھیجی ہے۔ تو میرے بھائیوں، استقامت کی راہ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ کیا ہم صحابہ کی جماعت کو بھول گئے؟ اللہ اکبر، کس قدر ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، غم و علم آئے، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آ سکی، وہ عمل صالح سے منحرف نہ ہو سکے، چاہے وہ عقیدے کا باب رہا ہو، چاہے وہ عمل صالح کا باب رہا ہو، چاہے مصائب اور مشکلات کا معاملہ رہا ہو، ہر میدان میں وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، اور ان کے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے، حضرت عمار بن یاسر آئے۔ عمار بن یاسر کو لوگوں نے اس قدر زد و کوب کیا، اس قدر ستایا، اس قدر ہراساں اور پریشان کیا کہ زخم سے لاچار ہو گئے، زخم کھا کھا کر کے بالکل مقہور اور مجبور ہو گئے، زمین دوز ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے کہا عمار، اپنے زبان سے ایک مرتبہ رسول اللہ کو نازیبا کلمات کے ساتھ پکار لو، اور ہمارے معبود کو کہہ دو کہ یہ معبود بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس قدر ضربیں لگائی گئیں، اس قدر مار لگائی گئی کہ زخم کی تاب نہ لا سکے، بے چین اور بے قرار ہو گئے، اور پھر غیر ارادی طور پر کچھ ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، زبان سے جاری ہو جاتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے حق میں کلمہ خیر ہوتا ہے، رسول کائنات کے لیے وہ کلمہ نازیبا کلمات ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ رسول کائنات کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، اس قدر لوگوں نے مارا تھا، اس قدر زد و کوب کیا تھا، زخم کی تاب نہ لا سکا، بے چین ہو گیا، زمین دوز ہو گیا، میرے زبان سے کچھ کلمے جاری ہو گئے جو آپ کے شایان شان نہیں تھے۔ رسول کائنات نے فرمایا کیف تجد قلبک یا عمار، اے عمار اپنے دل کو تم کیسا محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو تم کیسا پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مطمئن بالایمان، میرا دل کل بھی ایمان پر مطمئن تھا اور آج بھی مطمئن ہے۔ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، عمار کے لیے تو بشارت ہے، عمار کو کوئی مطعون نہ کرے، عمار کو کوئی ملعون نہ قرار دے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ تو وہ عمار ہے جس کو مجبور کیا گیا، جس کو ہراساں کیا گیا، لیکن دل کے اندر اس کے ایمان تھا، دل کے اندر اس کے استقامت تھی، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت تھی، اس کے لیے تو بشارت ہے۔ کہا کہ عمار اگر ایسا وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، زبان سے انکار کر کے اپنی جان کو بچا لینا جائز ہے، رخصت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام، لیکن یہ عظیمت کا راستہ نہیں ہے، یہ عظیمت کا راستہ نہیں ہے، افضلیت کا راستہ نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، دامن اسلام میں آتے ہیں، اس قدر زد و کوب کیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہیں؟ ختم نبوت کے پہلے محافظ ہیں، ختم نبوت کے پہلے پاسدار وہ صحابی ہیں۔ مسلمہ بن کذاب نے کہا تھا میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، خط لکھنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو میں نبی ہوں اور میں تمہاری نبوت میں شراکت کا دعوے دار ہوں، میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے پاس پیغام بھیجا، کہا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، یہ نبوت جو ہے یہ بادشاہت نہیں ہے کہ جس کے حصے میں تقسیم کر دیا جائے، آدھا بانٹ کر کے فلاں کو دیا جائے اور فلاں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ چراغ پا ہو گیا۔ جب اس نے اور زیادہ لوگوں کو ہراساں کیا، رسول کائنات نے خط لکھا، کہا کون خط کو لے جانے والا کون؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ناموس رسالت اور آپ کے خط کو میں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں، مسلمہ بن کذاب کے پاس پہنچتے ہیں۔ مسلمہ بن کذاب نے کہا، اے حبیب بن زید یہ بتاؤ، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انا اصم لا اسمع، اے مسلمہ کذاب، اے مسلمہ میں تو بہرا ہوں، تیری باتوں کو سننے سے قاصر ہوں۔ اللہ اکبر۔ جلادوں کو حکم دیا جاتا ہے مسلمہ کے بازو کو کاٹ دیا جائے، حبیب بن زید کے بازو کو کاٹ دیا جائے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا کہ حبیب اب بتاؤ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مجھ کو بھی تم نبی مانتے ہو؟ کہا میں گونگا ہوں، میں بہرا ہوں، میں بول نہیں سکتا ہوں، میں سن نہیں سکتا ہوں۔ چنانچہ کہا دوسرے بازو کو کاٹا جائے۔ ایک ایک عضو کو کاٹا جاتا رہا، لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر توحید پر قائم تھے، نبوت پر قائم تھے، رسالت پر قائم اور دائم وہ صحابی تھے کہ آخری دم تک کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ استقامت کا راستہ ہے، یہ استقامت کی راہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ صحابہ کرام اس قدر انہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، خون سے آبیاری کی ہے۔ ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لیکن ہم اور آپ اعمال میں پیچھے ہیں، عبادات میں پیچھے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کون تھے جن کو لوگوں نے گرفتار کر لیا، رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اے عبداللہ بن حذافہ سہمی، تم نصرانی بن جاؤ، میں تم کو اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں۔ تم نصرانی بن جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیغام نکاح پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا تھا کہ پوری اپنی مملکت، عرب و عجم کی مملکت میرے حوالے کر دو، ایک لمحے کے لیے بھی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ آپ کو سولی پر معلق کر دیا جاتا ہے، سولی پر آویزہ کر دیا جاتا ہے، تیر کی بوچھار کی جاتی ہے، آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے زبان سے کلمہ حق جاری و ساری رہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو پھر اتارا جاتا ہے، کہا کہ تم ایسے نہیں ماننے والے ہو۔ چنانچہ سارے مسلمان قیدیوں کو بلایا گیا اور ان کے سامنے ایک بڑے دیگچے اور ایک بڑے دیگ کو رکھا جاتا ہے اور اس کو آگ پر رکھ کر اس میں تیل کو گرم کیا جاتا ہے اور ان کے نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ کہا اب تو تمہیں ہوش کے ناخن آ جائیں گے اور اب تم دامن اسلام سے پھر جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو گے۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رو پڑے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری کاش کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر میری جان ہوتی تو میں ایک ایک اپنے روح کو، ایک ایک جان کو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیتا۔ یہ استقامت کی راہ ہے۔ چنانچہ کہا اس قدر تم مستقیم اور صراط مستقیم پر گامزن ہو کہ تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ ان کو قید کر دیا گیا، کھانا اور پانی سب کچھ روک دیا جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد ان کے سامنے حرام غذا پیش کی جاتی ہے، حرام مشروب پیش کیا جاتا ہے جس کو شرعیت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے۔ چنانچہ
کہا اب تو تم پیو گے، مجبور ہو، شدت بھوک کے مارے ہو، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ السہمی نے کہا میرے لیے تو جائز ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جس کو مجبور کر دیا جائے، جس کو پریشان کر دیا جائے، جو بھوک سے بے حال ہو جائے، اس کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ میرے لیے جائز ہے کہ میں لقمہ دو لقمہ کھا کر کے اپنے جان کو بچا سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے کہ میں 2 گھونٹ 3 گھونٹ شراب پی سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ وقت ان کی استقامت کو دیکھ کر بہت ہی تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ تمہارے اندر کون سی بات ہے، کون سی خوبی ہے؟ سارے چیزوں کو پیش کر دیا گیا، بادشاہت پیش کر دی گئی، لڑکی پیش کر دی گئی، لیکن تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ ہوئی۔ تم بڑے ہونہار نوجوان ہو، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ تم میری پیشانی کا بوسہ دو گے۔ کہا کہ ایک شرط میری بھی ہے، میں تمہاری پیشانی کا بوسہ اس وقت دوں گا۔ بادشاہ کہتا ہے اتنا بڑا خوش نصیب اور استقامت والا آدمی کہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ دین اسلام پر قائم ہے، اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں ہے، لہذا میں تم جیسا انسان اگر میری پیشانی کا بوسہ دے گا تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ کہا شرط ہے کہ سارے مسلم نوجوان جن کو بے قصور قید کر لیا گیا ہے، اگر آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، ان کو بھی آزاد کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اور یہ قافلہ جب مدینہ پہنچتا ہے، عبداللہ بن حذافہ السہمی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم سب کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ تم عبداللہ بن حذافہ السہمی کے پیشانی کا بوسہ لو، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے۔ تو چنانچہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی اور قبر کے اندر بھی۔ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت پر۔ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی قول ثابت ہے۔ کلمہ توحید یہ قول ثابت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بندے کو اس پر وہ قائم رکھتا ہے۔ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، بندہ تمام تر سوالوں کا جواب دے لیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں ما علم کا، یہ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا ہے، توحید کہاں سے آئی ہے، رسالت کہاں سے آیا ہے، اسلام کی جانکاری کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتا ہے آمنت باللہ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا، میں اس پر ایمان لے آیا، میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، تو یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ یہ بشارت اس کے لیے ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد استقامت کے راہ پر جمع رہتا ہے، اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے موت کے وقت بھی بشارت ہے اور قبر کے اندر بھی خوشخبری ہے کہ وہ کامیاب و کامراں ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ قبر کے اندر کھلتی ہے، اپنے پاؤں کی جانب ایک انسان کو دیکھتا ہے، اچھی شکل والا، اچھی صورت والا، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چہرہ میرے لیے کوئی خوشی کا پیغام لایا ہے، کوئی بشارت لے کر کے میرے واسطے آیا ہے۔ وہ صاحب قبر، وہ میت، وہ مردہ اس آدمی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی سارے لوگ تو مجھ کو دفنا کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے، یہاں پر میرا کوئی مونس و غمگسار نہیں ہے، تم کون ہو؟ اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی خوشی کا پیغام لائے ہو، میرے لیے کوئی راحت بھرا پیغام لائے ہو، تم کون ہو؟ وہ شکل انسانی میں جو وہاں موجود رہتا ہے کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نیکی ہوں، میں تیری نماز ہوں، صدقات اور خیرات ہوں، میں تیرے واسطے یہاں موجود
موجود ہوں اور یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے ہم کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں، عمل صالح کرنے کی ہم کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد میں آنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، تبھی ہمارے لیے کامیابی اور خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، کلمہ توحید اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔